عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے تو نبی تھے، جا رہے تھے تو نبی تھے، جب آئیں گے تو امتی ہوں گے۔ کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ ولا یأمرکم، اور وہ تمہیں حکم نہ دے گا، ان کہ تتخذوا الملائکۃ، کہ تم فرشتوں کو بناؤ، والنبیین، اور پیغمبروں کو یعنی نبیوں کو بناؤ، اربابا، رب۔ ایأمرکم، کیا وہ تمہیں حکم دے گا، بالکفر، کفر کا، بعد اذ انتم، بعد اس کے کہ جب تم ہو گئے مسلمون، مسلمان۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں خود کہتے تھے کہ مجھے رب مانو، نعوذ باللہ، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کہتے تھے۔ اور اسی طرح بعد یہودیوں نے اور بعد عیسائیوں نے امام الانبیاء کی بارگاہ میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تبلیغ فرمائی، جب حضور نے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لو، تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ کیا آپ رب بننا چاہتے ہیں، کیا آپ معبود بننا چاہتے ہیں؟ تو ادھر بعد یہودیوں نے بعد عیسائیوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ تم ہمیں کلمہ اس لیے پڑھانا چاہتے ہو، اسلام کی طرف اس لیے بلاتے ہو کہ تم رب بننا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو معبود کہلانا چاہتے ہو، نعوذ باللہ۔ اور یہی بات عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتی ہیں عیسائی، وہ کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں خود کہا کہ مجھے رب مانو۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کہتے تھے، نہ امام الانبیاء یہ بات کہتے تھے۔ وہ تمام انبیاء لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے کہ اللہ معبود ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے۔ تو چونکہ یہودی بھی الزام لگاتے تھے تو اللہ نے اس الزام کا خود رد فرمایا۔ یہ شان انبیاء بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی طرف سے خود رد فرمایا، صفائی اللہ نے دی، فرمایا اے یہودیوں اور اے عیسائیوں سن لو، نہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ مجھے رب بناؤ، نہ میرا محبوب کہتا کہ مجھے رب بناؤ۔ تو یہاں اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ وہ تمہیں حکم نہیں دیتے کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو، یہ حکم نہیں دیتے، یہ اللہ نے صفائی دی ہے کہ سن لو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ نبی جس کو میں نے نبوت دی ہے، وہ میرا محبوب ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو، وہ آ کر یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر ہمیں رب بناؤ، بلکہ وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ کو معبود بنا لو۔ تو یہاں اس آیت کا یہی حکم تھا کہ وہ تمہیں حکم نہیں دیتے کہ تم فرشتوں کو یا پیغمبروں کو رب بناؤ، بلکہ اللہ نے الٹا سوال کیا ان سے، فرمایا کیا وہ تمہیں حکم دیں گے، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دیں گے جب تم مسلمان ہو چکے؟ فرمایا جب تم اسلام لے آؤ تو ان کی وجہ سے اسلام لاؤ، ان کی وجہ سے ایمان لاؤ، تو پھر تمہیں وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کفر کی طرف بلائیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری عظمت یہ ہے انبیاء پر کہ فرمایا انبیاء کی یہ شان ہی نہیں ہے، انبیاء ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ ہمارے حصار میں ہوتے ہیں، ہماری حفاظت میں ہوتے ہیں، اور وہ ہماری نگرانی میں ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان پر تو ہماری نگرانی ہوتی ہے، وہ تو ہماری حصار میں، ہماری حفاظت میں ہوتے ہیں، وہ تو ایسی بات کہنا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کہیں کہ ہمیں رب بنا لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں اور ان کی عظمت پر اور ان کی صفائی پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اگلی آیت مقدسہ ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یہ آیت بہت بڑی ہے، یہ آیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور حضور کی شان پر بہت بڑی آیت ہے، اس کو ذرا توجہ سے سننا ہے آپ نے۔ فرمایا وَإِذْ، اور جب اخذ اللہ تعالیٰ نے لیا، میثاق النبیین، میثاق کا معنی ہوتا ہے پکا وعدہ، پختہ وعدہ۔ میثاق النبیین کن سے لیا؟ تمام انبیاء سے، یہ نبی کی جمع نبیین ہے۔ میثاق النبیین تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ لما، کہ جب آتیتکم، میں تمہیں دوں، یہ انبیاء سے اللہ فرما رہا ہے، جب میں تمہیں دوں، من کتاب، کتاب، و حکمت، اور حکمت بھی یعنی شریعت،
ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصدق، تصدیق کرنے والے ہوں جو، لما، اس کی جو، معکم، تمہارے پاس ہے۔ تو فرمایا جب میں تمہیں دوں، کتاب بھی دوں، حکمت بھی دوں، اور نبوت کا عہدہ بھی تمہیں ملا ہے، ایسے میں میرا محبوب آ جائے کہ تمہاری نبوت بھی چل رہی ہو، تمہاری شریعت بھی چل رہی ہو، تمہارا زمانہ دور بھی چل رہا ہو، تو ایسے میں کیا آ جائے، ثم جاءکم، پھر آ جائے میرا محبوب، مصدق، وہ آ کر تصدیق کرے تمہارے پاس جو کتاب ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیلی، اس کی بھی، اور وہ تمہاری نبوت کی بھی تصدیق کرے کہ ہاں موسیٰ کو اللہ نے نبی بنایا علیہ السلام، عیسیٰ کو اللہ نے نبی بنایا علیہ السلام، اور ان سے پہلے انبیاء کی وہ تصدیق بھی کریں۔ تو فرمایا تم نے پھر کیا کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے انبیاء تم نے میرے محبوب پر ضرور ایمان لے آنا ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور میرے محبوب کی ضرور مدد کرنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا قال، اللہ نے فرمایا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو، یعنی کیا تم مانتے ہو کہ جو میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں اس وعدے پر پورا اترو گے، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، فرمایا وَأَخَذْتُمْ، اور کیا تم نے لیا، عَلَى ذَلِكُمْ، اس پر، اِصْرِي، میرا بھاری عہد، میرا پکا وعدہ تم لے رہے ہو، قبول کر رہے ہو، اقرار کر رہے ہو۔ قالو، اب انبیاء جواب دیتے ہیں، قالو یہ جمع ہے، قالو انبیاء نے عرض کی، اقررنا، اے باری تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں، ہم اس وعدے کو لیتے ہیں کہ ہم پورا جس طرح آپ ہم سے وعدہ لے رہے ہو پورا اتریں گے۔ تو فرمایا اللہ نے جب انبیاء نے اقرار کر لیا کہ ہم اس وعدے پر پورا اتریں گے، من و من اسی طرح کریں گے جس طرح وعدہ کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا قال فاشہدوا، پس تم گواہ ہو جاؤ۔ یہ دیکھو اشہدو یہ بھی جمع ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو اللہ فرماتا ہے تم سب پھر گواہ بھی ہو جاؤ کہ میں نے تم سے ایک وعدہ لیا ہے اور تم نے اس وعدے پر اقرار کیا ہے اور اس وعدے پر پورا اترنے کا تم نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، تو لہٰذا فاشہدوا، تم ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ کہ تم یہ بات مان رہے ہو۔ وہ بات ہے کیا تھی، وہ وہی بات ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس نبوت بھی ہو، کتاب بھی ہو، شریعت بھی ہو، تو اسی دوران میرا محبوب آ جائے تو تم نے میرے محبوب کی آمد پر کیا کرنا ہے، تم نے اس پر ایمان ضرور لانا ہے اور اس کی مدد ضرور کرنی ہے، یہ وعدہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فاشہدوا، تم سب گواہ ہو جاؤ۔ فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ، اور میں تمہارے ساتھ، مع الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں، یعنی ان کو بھی گواہ بنایا کس پر کہ جب حضور آ جائیں تو حضور پر ایمان لازمی لانا ہے اور پھر حضور کی مدد بھی لازمی کرنی ہے، اور اس پر اقرار لینے کے بعد فرمایا ایک دوسرے کو گواہ ہو جاؤ، اور خود فرمایا اللہ نے کہ یہ اتنی بڑی حضور کی شان ہے، فرمایا تم آپس میں بھی گواہ ہو جاؤ اور میں بھی گواہ ہو جاتا ہوں، وَأَنَا مَعَكُمْ، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، من الشاہدین، گواہوں میں سے، کہ ایک گواہ رب بھی ہے کہ رب نے یہ محفل سجائی، یہ وعدہ لیا اور انبیاء نے اقرار کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے گواہیوں میں سے اپنے آپ کو بھی شامل فرما لیا۔ فرمایا فمن تولا، اور پھر جو پھرے، فمن، پس جو تولا، پھرے، یعنی وعدے پر پورا نہ اترے، اس وعدے سے پھر جائے، بعد ذالک، اس کے یعنی ابھی جو وعدہ ہو گیا، گواہ بن گئے، اقرار کر لیا، اس کے بعد جو پھر جائے کہ کہے کہ میں تو یہ کام نہیں کروں گا، فَأُولَٰئِکَ، پس یہ لوگ، ہم الفاسقون، نافرمانی کرنے والے ہیں، یعنی یہ پھر فاسق ہیں جو پھرنے والے ہیں۔ اب یہ آپ نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمایا، میں اس کا ذرا مفہوم آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ مفہوم میں پہلی بات یہ ہے، یہ آیت کریمہ عظمت مصطفیٰ پر ہے، شان مصطفیٰ پر ہے، اس سے بڑی شان اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوگی۔ شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں ایک محفل سجاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کی سب سے پہلی جو محفل سجائی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سجائی ہے، اور ان میں اللہ رب العزت نے انبیاء کو دعوت دی ہے۔ میثاق النبیین کا معنی ہوتا ہے کہ تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، اس کا مطلب ہے نبیین، نبی کی جمع کہ سارے نبیوں کو اللہ نے اس محفل میں بلایا۔ تو سب سے پہلی محفل اللہ تعالیٰ نے بلائی، اور سب سے پہلی محفل جس مقصد کے لیے اللہ نے بلائی وہ عظمت مصطفیٰ ہے، کہ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بلایا۔ دوسری بات یہ
کہ اس محفل پر حضور کی عظمت پر جو ارشاد فرمایا جا رہا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ خود اپنے محبوب کی عظمت والی محفل کو بلا کر اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے، اللہ اپنے محبوب کی عظمت کو خود بیان فرما رہا ہے۔ تیسری چیز، اور اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے تمام مخلوقات میں سے سب سے بہترین جو گروہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو بلایا، ان پر اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کیا۔ اب 3-4 چیزیں ہوگی۔ پہلی چیز یہ کہ یہ سب سے پہلی محفل ہے جس میں تمام انبیاء کو اللہ نے اکٹھا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے خود عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ نے بہترین لوگوں میں یعنی انبیاء میں اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کیا، اور اللہ نے کائنات سے تمام لوگوں کی پیدائش سے بھی پہلے یہ محفل سجا دی اللہ رب العزت نے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اب سنو، وعدہ یہ ہے کہ تمہیں نبوت دی ہے، تم نبی ہو، تمہارے پاس کتاب ہوگی، تمہارے پاس شریعت ہوگی، کسی کے پاس تورات ہوگی، کسی کے پاس زبور ہوگی، کسی کے پاس انجیل ہوگی، یہ تمہارا مقام ہوگا، یہ تمہارا مقام ہوگا، یہ تمہاری شان ہوگی، یہ تمہاری عظمت ہوگی کہ نبی بھی ہوگے، کتاب والے بھی ہوگے، شریعت والے بھی ہوگے، اور نام والے بھی ہوگے، اور عزت والے بھی ہوگے۔ یہ ایک چیز ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کتاب اور حکمت بھی ہے اور نبوت بھی ہے، اور تمہارا زمانہ نبوت کا چل بھی رہا ہو، تو ایسے میں کیا ہو جائے، ثم جاءکم رسول، میرا محبوب آ جائے، کہ جب میرا محبوب آ جائے، مصدق لما معکم، وہ آ کر تمہاری تصدیق کرے گا۔ جی یہ تو کتاب بھی اللہ کی اور تم نبی بھی اللہ کے، تو تم نے کیا کرنا، دیکھنا کہ میرا محبوب آ گیا، فوراً ایمان لے آنا ہے۔ تمام انبیاء میں میرے اور آپ کے آقا و مولا واحد نبی ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا جب وہ آ جائیں تو نبیوں کو بھی ان کا امتی بننا پڑے گا، اور کسی نبی کو کسی اور نبی کے آنے پر اس کا امتی نہیں بننا ہوتا۔ لیکن فرمایا اگرچہ کئی نبیوں کے ادوار کٹھے بھی رہے ہیں، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ اکٹھا ان کا دور ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا اکٹھا دور رہا ہے، لیکن وہ رہے نبی ہیں۔ لیکن میرا محبوب آ جائے تو فرمایا تمہاری نبوت وہیں ختم ہو جاتی ہے، میرے محبوب کی پر کلمہ پڑھ کے ان کا امتی بن جانا تم نے۔ یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور بات سن لیں، وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ نبیوں کے خیال میں تو آیا ہوگا نا کہ ہم بھی نبی ہیں، اللہ نے ہمیں بھی نبی بنا کر بھیجنا ہے، ہمیں بھی کتاب اور شریعت دینی ہے، تو پھر جس نبی کے آنے پر اللہ ہمیں اس کا امتی بننے کا حکم دیتا ہے، پھر اس کی شان کیا ہوگی، اس کا مقام ہوگا۔ یعنی یہ سوچ ہی رہو گے نا انبیاء کہ دیکھیں جب ہم خود بھی نبی، ہمارے پاس کتاب و شریعت بھی، لیکن پھر وہ جو نبی آئے جس کا ہمیں بھی امتی بننے کا حکم ہے، وہ نبی کس مقام والا ہوگا، وہ نبی کس شان والا ہوگا۔ یہاں سے سن لیں، حضرت آدم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے آپ کو شانیں عطا فرمائی نا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مسجود بلاکا کہ فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنا نائب، خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ بنایا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے علوم سکھا دیے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سارے انسانوں کا باپ بنا دیا، ساری شانیں عطا فرما دیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے شفیع اللہ بنایا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ساری خوبیاں چند میں نے عرض کی ہیں، ان خوبیوں کو پا کر دل میں ایک آتا تو آنا کہ دیکھو میں کتنا عظیم ہوں کہ صرف میں اللہ کا نائب ہوں، اور میں تمام انسانوں کا باپ ہوں، میں اکیلا ہوں جس کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا، تو میں اکیلا ہوں جو اللہ رب العزت نے جس کو سب سے پہلے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ یہ ساری شانیں جب آپ کے دل میں ہوں گی، اور ایسے میں جب اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا محبوب آ جائے تو اے آدم انہی خوبیوں والا ہو کر بھی میرے محبوب کا امتی بن جانا، تو دل میں تو آتا ہوگا نا جب میرا یہ مقام ہے اس محبوب کا مقام کیا ہوگا پھر۔ اور اس کے بعد اگلی بات دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے کیا نہیں فرمایا، نوری ابراہیم، ہم نے ابراہیم السلام کو دکھا دیا ملکوت السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کی بادشاہتیں سے ان کو دکھا دی ہم نے، کیا کیا نظارے نے ان کو عطا فرمائے، پھر ان کو خلیل بنایا، ان کو خلیل بنایا۔ اور جب یہ رب فرما رہا ہے کہ میرا محبوب جب آ جائے تو اے ابراہیم تم بھی اس کا امتی بن جانا،
تو ذرا سوچو تو صحیح کہ اس نبی کا پھر اپنا مقام کیا ہوگا جس کے امتی بننے کے لیے ابراہیم السلام کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اسماعیل جبی ہیں۔ تو جب آپ سوچتے ہوں گے کہ پھر اس نبی کا مقام کیا ہوگا، اگرچہ ہماری اولاد میں پیدا، ہمارے خاندان میں پیدا ہوگا، لیکن اس کا مقام تو دیکھیں کہ نبوت میں اس کی یہ شان ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی ان پر کلمہ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور موسیٰ کلیم ہیں، اور کلیم کس سے؟ اللہ سے، یعنی ویسے تو فرشتے پیغام لے کے آتے ہیں نا، وہی لے کے آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ بھی شان عطا فرمائی کہ اللہ نے ان کو کلیم اللہ بنایا، اللہ نے ان سے براہ راست فرشتے کے بغیر کلام کیا، فرشتے کے سوا کلام کیا اللہ نے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت بھی دی، تورات بھی دی، اور اللہ نے کلام بھی کیا، مقام بھی اونچے عطا فرمائے، تو دل میں تو آتا ہوگا نا کہ میرا کیا مقام ہے، لیکن اس مقام پر سوچ کر بھی جب سوچتے ہوں گے کہ پھر جس کا ہم نے بھی کلمہ پڑھنے کا حکم دیا اللہ نے کہ جس کا تو نے موسیٰ کلمہ پڑھنا، اس نبی کا پھر مقام کیا ہوگا؟ جب کلیم نے بھی کسی نبی کے آ جانے پر ان کا کلمہ پڑھنا ہے تو اس محبوب کا مقام کیا ہوگا؟ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی شان کم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلمے سے پیدا، کلمہ کون سے؟ روح اللہ فرمایا کہ آپ روح اللہ ہے، اور اللہ نے بہت شانیں عطا فرمائی۔ آپ اعلان کرتے تھے نا کہ میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ آپ فرمایا کرتے تھے نا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم گھروں میں کیا چھوڑ کے آؤ، فی بُیوتِکُم، میں تمہیں بتا سکتا ہوں تم کھا کے کیا ہو، پیٹ میں کیا ہے۔ پیٹ کی بات بھی پوشیدہ اور خفیہ تھی، گھر میں جو چیز تھی وہ بھی خفیہ تھی۔ وہ فرماتے ہیں میں تمہیں غیب کی خبر دے سکتا ہوں کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آؤ، پیٹ میں کیا کھا کے آئے ہو۔ یہ شان تھی نا عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، جب تمہاری اتنی شان ہے، تمہاری اتنی عظمت ہے، بغیر باپ کے میں نے کن سے تجھ کو پیدا کر دیا، یہ شان جب عیسیٰ کی ہے، تو فرمایا جب عیسیٰ کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ میرا محبوب آ جائے، اس کا کلمہ پڑھ لینا، پھر اس محبوب کا مقام کیا ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ تو بہرکیف فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جب میرا محبوب آ جائے تو تم نے اس پر کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہ میں نے اس لفظ پر بات کی کہ تم ضرور اس پر ایمان لے آنا ہے۔ اب اگلا وعدہ یہ لیا گیا تھا وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایمان پر تو بات ہو گئی کہ انبیاء کو بھی آپ کو امتی بننا پڑے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام مثال چھوڑی اللہ نے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں بنی اسرائیل میں اور آقا علیہ السلام سے پہلے تمام انبیاء میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء میں عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی آئے ہیں تو وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب مجھے یہ بتائیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موت نہیں دی، شہید بھی نہیں ہوئے، سولی بھی نہیں چڑھائی، یہ قرآن پاک گواہ ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ آپ شہید ہوئے نہ آپ سولی چڑھے۔ وہ جو سلیب بنائی جاتی ہے وہ غلط ہے، کہ وہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ سولی پر چڑھائے گئے۔ قرآن کریم نے دلیل دی، فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ کا معنی سلیب پر نہیں چڑھائے گئے، ولیکن شبیہ لہم، فرمایا ان کے کو ہم شکل بنا کر اس کو سولی پر چڑھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ فرمایا وما قتلوہ یقینا، یقیناً آپ شہید نہیں ہوئے تھے، بل رفعہ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بلند کر لیا اپنی طرف، زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر ہیں، اب دوبارہ آئیں گے، لیکن جب گئے تھے تو نبی تھے، جب آئیں گے تو حضور کی امتی بن کے آئیں گے۔ کیوں؟ اب حضور کا زمانہ، حضور کی نبوت چل رہی ہے، جب حضور نبی بن کر آ جائیں اس کے بعد جو نبی بھی ہوگا وہ امتی بنے گا۔ تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے تو نبی تھے، جا رہے تھے تو نبی تھے، جب آئیں گے تو امتی ہوں گے۔ کیوں؟ حضور کا زمانہ چل رہا ہوگا، اور یہ بات سچی ثابت ہو گئی کہ آقا علیہ السلام جب تشریف لے آئیں، اس کے بعد عیسیٰ جیسا عظیم نبی، وہ ذات عظیم رکھنے والا نبی بھی جب حضور کے دور میں آئے گا تو وہ ان کو بھی امتی بننا پڑے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب آ گئے تو پھر انہوں نے حضور کے دور میں آئے تو کلمہ پڑھا، امتی بنے، اور مثال قائم ہوگی جو اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر حضور کے دور میں کوئی بھی نبی آئے گا تو وہ امتی بنے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ امتی بنیں گے۔ تو یہ ایک وعدہ پورا ہوا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم ضرور میرے محبوب پر ایمان لاؤ گے۔ اگلا جو میں عرض کر رہا تھا کہ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور ضرور حضور کی مدد کرنی ہے۔ وہ مدد کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم مدد اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ
کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے اس کو پیسے دے دیے، کسی کو گھر کی ضرورت ہے اس کو گھر دے دیا، اور کسی کو کوئی معاشرتی زندگی میں کچھ سہولیات چاہیے وہ دے دی۔ ان میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا چاہیے لوگوں سے؟ نہ حضور کو پیسے چاہیے تھے، نہ گھر چاہیے تھا، نہ کوئی معاشی زندگی کے لیے کچھ چاہیے تھا۔ یہ مدد صرف یہ ہے کہ تم میرے محبوب کے دین پھیلانے میں مدد کرنا، محبوب کی شریعت پھیلانے میں مدد کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی دین کا کام کیا جا رہا ہو، دینی کام ہو رہے ہوں، وہاں پر مدد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ جتنے بھی دینی مدرسے چلتے ہیں، دینی معاملات چلتے ہیں، ان میں ان کی مدد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا کے جتنے بھی اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹی، ان کو گورنمنٹ چلاتی ہیں ہر ملک کی، لیکن دینی جو مدارس ہوتے ہیں ان کو گورنمنٹ تعاون نہیں کرتی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کے لیے ہر بندہ اپنے آپ کو پیش کرے، کیا؟ دین پھیلانے میں، دین سکھانے میں۔ اگر کسی کو قرآن پاک چاہیے، کسی کو استاد کی تنخواہ چاہیے، کسی کو مدرسہ چاہیے، عمارت چاہیے، جو بھی ضرورت ہے دین کے کام کے لیے، اس کے لیے مدد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ فرمایا اے گروہ انبیاء، اگر تم بھی موجود ہوئے تو میرے محبوب کے زمانے میں ایک تو ان کا امتی بن جانا، اور دوسرا دین پھیلانے کے معاملے میں جہاں جہاں مدد ضرورت پڑی وہاں پر ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ ایک مسئلہ میں نے یہاں سے یہ بتا دیا کہ دین پھیلانے میں، دین کی اشاعت میں یہ مدد کرنا، مالی، جانی، اخلاقی، کسی بھی رنگ سے مدد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، اب وہ عمل نہیں کر پاتا، الا من ثلاثۃ، سوائے 3 کاموں کے، یعنی وہ مر جاتا ہے نا، اب وہ عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد نہیں کر سکتا، فوت ہو گیا ہے، عمل کی دنیا سے چلا گیا اب وہ۔ تو فرمایا لیکن 3 کام، الا من ثلاثۃ، 3 کام اگر وہ کر کے چلا گیا تو اب وہ خود کچھ بھی نہیں کر رہا، خود وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن 3 کام جو کر کے چلا گیا، یا ان میں سے کوئی ایک کام کر کے چلا گیا، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو عمل کرنے جیسا ثواب مل رہا ہے۔ عمل نہیں کر رہا، کر کے چلا گیا ہے، لیکن نہ کرنے کے باوجود بھی اس کو کرنے والوں کا ثواب جیسے وہ کر رہا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا فرمائی؟ ان 3 کاموں میں سے فرمایا او صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ والا کام کر گیا، جیسے کسی نے کوئی نلکا لگوا دیا، کوئی پانی کا انتظام کروا دیا، کوئی اسپتال بنوا دیا، یا کوئی اور ایسا فلاحی کام کر دیا، کوئی سڑک بنوا دی، کوئی راستہ صاف کروا دیا، کوئی بھی ایسا کام، او صدقۃ جاریہ۔ نمبر 2 او علم ينتفع به، فرمایا یا کوئی نفع دینے والا علم، کسی قسم کا کسی بندے کو کوئی علم ہے وہ سکھانے میں اس نے مدد کر دی۔ نمبر 3 او ولد صالح، یا کوئی اولاد نیک تربیت کر کے چھوڑ گیا، نیک اولاد بنا کے چھوڑ گیا، خالی اولاد نہیں چھوڑ گیا، اولاد کو نیک بنا کے چھوڑ گیا، تو یدعو، وہ اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو فرمایا ان میں سے پہلی چیز صدقہ جاریہ کر گیا، اس کے بعد دونوں چیزیں فرمایا کوئی علم سکھا گیا۔ وہ علم کون سا؟ سب سے بہترین علم علم دین ہے، جس سے نفع ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلا کہ انسان مر بھی جائے نا، اگر وہ دینی نظام کے لیے وہ تعاون کرتا رہا ہے، دینی مدارس کے لیے وہ مدد کرتا رہا ہے، وہ مر بھی جائے تو اس کی وجہ سے جو مدرسہ، جو بچے، جو علم، جیسے ہم نے پڑھا، آج ہم جس دین کو آگے پھیلا رہے ہیں، جو جن لوگوں نے ہمارے مدرسے میں تعاون کیا ہوگا ان کو وہ دنیا سے چلے گئے، ان کو آج بھی ثواب مل رہا ہے۔ اس وقت میں جو بیان کر رہا ہوں، جو تبلیغ کر رہا ہوں، اس کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے جو بندہ دنیا میں نہیں، لیکن جس نے جس جہاں میں نے پڑھا، جس نے اس مدرسے کی مدد کی، تعاون کیا، آج اس کو بھی اس کا ثواب مل رہا ہے، اس ایک ایک آیت کا اس کو ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا او ولد صالح، یا نیک اولاد چھوڑ جائے۔ تو اولاد نیک بھی کب بنتی ہے؟ نیک بھی تب بنتی ہے جب وہ علم دین سیکھتی ہے، قرآن پاک سیکھتی ہے، حدیث پاک سیکھتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے، وہ نیک ہوتی ہے۔ علم دین کے بغیر بندہ نیک بھی تو نہیں نا ہو سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ تو فرمایا او ولد صالح، نیک اولاد چھوڑ کے یدعو، وہ دعا بھی کرتی ہے اس کے لیے۔ تو یہ پتہ چلا کہ وَلَا تَنْصُرُنَّ کا معنی یہ ہے کہ محبوب کی شریعت پھیلانے میں، دین پھیلانے میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچانے میں اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچانے میں ان کی مدد کرنی ہے۔ تو لہٰذا جہاں جہاں بھی اللہ کے پیغامات پہنچائے جا رہے ہوں، تبلیغ کی جا رہی ہو، مدارس میں علوم سکھائے جا رہے ہوں، وہاں پر ان کی مدد کرنا، اس اخراجات میں شامل ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا حکم ہے۔ اور آخری بات وہ یہ
وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور ضرور میرے محبوب کی مدد کرنا۔ ایک تو میں نے بتا دیا یہ مدد دینی کاموں میں ہے۔ اب یہاں ایک اور پہلو بھی ہے کہ مددگار تو اللہ ہوتا ہے۔ ہمارا یہ جو اکثر عقیدہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی، ہم کہتے ہیں غیر اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، وہ تو شرک ہو جائے گا، نعوذ باللہ، یا گناہ ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ یہ قرآن پاک ہے، اس میں اللہ فرما رہا ہے کن کو؟ نبیوں کو، کہ اے نبیوں تم نے میرے محبوب کی شریعت پھیلانے میں مدد کرنی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب امتی بن کے آئیں گے، آپ احادیث اٹھا کے دیکھ لیں، وہ آقا علیہ السلام کی دینی معاملات میں بھرپور طریقے سے شامل ہوں گے۔ حتیٰ کہ دجال جو فتنہ بہت بڑا ہوگا، فتنہ دجال بہت بڑا ہوگا جو کسی سے سنبھالا نہیں جائے گا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ دجال کو جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے نا، اب وہ ہوں گے امتی، نبی تو نہیں ہوں گے، لیکن اس دین کو قائم رکھنے کے لیے، میری شریعت کو قائم رکھنے کے لیے، اس فتنے کو مٹانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام بطور امتی اس دجال کو قتل کریں گے۔ یہ بھی مدد ہے نا۔ تو یعنی یہ جو جملہ بولا جاتا ہے کہ اگر کسی اور سے مدد مانگیں تو شرک ہو جاتا ہے، یاد رکھے یہاں اللہ نے نبیوں سے کہا کہ تم ضرور میرے محبوب کی مدد کرنا۔ اب اللہ پر کون سا فتویٰ لگاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ تو خود مددگار ہے، لیکن وہ نبیوں سے کہتا ہے تم نے میرے محبوب کی مدد کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے حقیقی مدد اللہ کی ہوتی ہے۔ نبی بھی جو مدد کرتے ہیں یا کوئی بندہ بھی کسی بندے کی مدد کرتا ہے، وہ جو مدد کرنے والا ہے اس کو مدد کرنے کی جو خوبیاں، جو طاقت ہیں، وہ بھی تو اللہ نے دی ہے نا۔ یعنی حقیقی مددگار اللہ ہی ہوتا ہے۔ آگے پھر اللہ کی مدد سے لوگ ایک دوسرے سے مدد کرتے ہیں۔ وہ جو ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور صفات اور خوبیوں سے ہوتی ہے۔ تو حقیقی مددگار اللہ ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے سے اگر ایک دوسرے کو مددگار بنا لیں تو کوئی گناہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، مدینے کے مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے تھے ان میں سے ایک گروہ کا نام انصار ہے۔ انصار کا معنی ہی مددگار ہوتا ہے، وہ خود قرآن پاک نے نام رکھا ہے، اللہ نے ان کا نام رکھا ہے انصار، یعنی یہ مددگار صحابہ ہیں، ہر وقت مدد کرنے کے لیے، اسلام کی مدد کرنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب انصار کا لفظ قرآن پاک سے نکال دیں، کیونکہ یہ اب خدا تو نہیں، وہ تو بندوں کی بات ہو رہی ہے کہ بندے مددگار ہیں۔ تو لہٰذا جو بندے مددگار بھی ہوتے ہیں، مددگار ہو کر بھی خدا نہیں ہو سکتے۔ خدا کیا؟ خدا معبود ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے۔ بندہ ولی ہے یا ڈاکٹر ہے یا طبیب ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کسی کو فائدہ دے بھی دے تو وہ بندہ یا ولی رہتا ہے یا ڈاکٹر رہتا ہے یا نیک رہتا ہے، لیکن خدا نہیں بن سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معبود ہے، معبود کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو دینے والا ہے، اور اللہ کو کوئی دینے والا نہیں۔ اگر بندہ شفا دیتا ہے، بندے کے ذریعے سے اللہ شفا دیتا ہے، بندے کے ذریعے سے اللہ کسی کی مدد کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو مدد کرتا ہے اللہ کو کوئی دینے والا نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ بندہ مدد کرنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے، شفا کا ذریعہ بننے میں بھی اللہ کا محتاج ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور ضرور اے نبیو تم نے میرے محبوب کی مدد کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے نبیو تم نے مدد کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ بھی بندے کی مدد کر سکتا ہے، لیکن مدد کرنے والا بھی مددگار ہو کر بھی وہ خدا نہیں ہوتا، معبود نہیں ہوتا۔ تو اب اللہ رب العزت فرمایا کیا تم اس وعدے کو مانتے ہو؟ سب نے کہا مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ اور میں تم سب پر گواہ ہوتا ہوں۔ فرمایا اس کے بعد جو اس وعدے کے خلاف کرے گا وہ نافرمان ہوگا۔ یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ انبیاء تو کبھی بھی اللہ کی بات کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عظمت اور اپنے محبوب کے مقام کو اس آیت میں بیان کر دیا، اور یہ حضور کی عظمت پر بہت بڑی آیت ہے، اس سے کئی حضور کی شانیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، آج بھی ہم نے جو سیکھا سکھایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔